آپ نے آج کتنے میمز دیکھے؟ شاید 5، شاید 50 یا شاید اتنے زیادہ کہ آپ کو یاد بھی نہ ہوں۔ ہر روز دنیا بھر میں کروڑوں میمز سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ہم ان پر ہنستے ہیں، انہیں اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں اور صرف کچھ سیکنڈز بعد اگلے میم کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف مذاق ہے، صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور اس کا ہماری اصل زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر میں کہوں کہ ایک چھوٹا سا میم آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، آپ کے فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو بنا احساس کے کسی چیز پر یقین دلوا سکتا ہے، تو یہ بات کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ماڈرن سائیکولوجی، نیورو سائنس اور ڈیجیٹل میڈیا کی وہ حقیقت ہے جس پر آج دنیا بھر کے ریسرچرز کام کر رہے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میمز ہمارے دماغ کے اس حصے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ایموشنز، میموری اور ڈیسیژنز میکنگ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ ہم کسی بات کو صرف اس لیے صحیح مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پر بہت میمز دیکھ لیے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک سمپل سی امیج اور 2 یا 3 لائنز کسی انسان کے دماغ پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈال سکتی ہیں؟ کیا میمز واقعی اتنی پاورفل ہوتی ہیں یا ہم ان کی طاقت کو ضرورت سے زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی ہم میم کا نام سنتے ہیں، دماغ میں ایک فنی امیج یا وائرل ویڈیو آتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ میمز کی کہانی انٹرنیٹ سے بھی پرانی ہے۔ 1976 میں ایوولوشنری بایولوجسٹ رچرڈ ڈاکنز نے اپنی مشہور کتاب دی سیلفش جین میں پہلی بار میم کا لفظ استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح جینز ایک نسل سے دوسری نسل تک بایولوجیکل انفارمیشن پہنچاتے ہیں، اسی طرح آئیڈیاز بھی انسان سے انسان تک سفر کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز کبھی کہانی کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی روایت کی شکل میں اور کبھی مذاق کی شکل میں۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن انٹرنیٹ اس کنسیپٹ کو اتنا بدل دے گا کہ میمز دنیا کی سب سے پاورفل ڈیجیٹل لینگویج بن جائے گی۔ پھر انٹرنیٹ آیا۔ شروع میں لوگ ای میل فارورڈ کرتے تھے، پھر فورمز آئے۔ اس کے بعد فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نے کمبینیشن کا طریقہ ہی بدل دیا۔ اب لمبی باتیں کرنے کی بجائے لوگ ایک تصویر اور صرف 2 لائنز میں اپنا میسج دے دیتے ہیں، اور یہی میمز کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسانی دماغ لمبی ایکسپلینیشن کے مقابلے میں امیج کو بہت تیز پروسیس کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق دماغ ویژول انفارمیشن کو ٹیکسٹ سے کہیں زیادہ تیزی سے سمجھتا ہے۔ اسی لیے ایک میم کبھی کبھی وہ بات سمجھا دیتا ہے جو ایک پورا آرٹیکل بھی نہیں سمجھا پاتا۔ اسی وجہ سے میم صرف انٹرٹینمنٹ نہیں رہے۔ کمپنیز اپنی مارکیٹ کے لیے میمز بناتی ہیں۔ برانڈز اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے میمز بناتے ہیں۔ انفلوئنسرز اپنی ریچ بڑھانے کے لیے میمز کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سیاسی کمپینز بھی میمز کا استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یعنی ایک میم جو دیکھنے میں صرف مذاق لگتا ہے، اس کے پیچھے کبھی کبھی پلاننگ، اسٹریٹجی اور سائیکولوجی کا پورا گیم چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصلی سوال اب شروع ہوتا ہے۔ آخر ہمارا دماغ میمز کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک میم دیکھنے کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے؟ جواب چھپا ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ صرف ایک میم دیکھنے کے لیے انسٹاگرام یا فیس بک کھولتے ہیں۔ ایک میم پر آپ کو ہنسی آتی ہے، پھر آپ نیچے اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا میم، تیسرا میم، چوتھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ جواب صرف سوشل میڈیا میں نہیں بلکہ ہمارے دماغ کے اندر چھپا ہے۔ جب بھی ہم کوئی فنی یا ان ایکسپیکٹڈ چیز دیکھتے ہیں، ہمارا برین ڈوپامائن نام کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔
اکثر لوگ ڈوپامائن کو ہیپی کیمیکل کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف خوشی کا کیمیکل نہیں بلکہ ریوارڈ اور موٹیویشن کا سائن ہے۔ یہ دماغ کو کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی لگی، دوبارہ کرو۔ اس لیے جب ایک میم ہمیں ہنسا دیتا ہے، دماغ اس ایکسپیرئنس کو ریوارڈ سمجھتا ہے۔ پھر وہ اگلا ریوارڈ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اسکرول کرواتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے۔ اگر ہر میم فنی ہوتا تو شاید ہم اتنا اسکرول نہ کرتے۔ اصل جادو اس بات میں ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلا میم کیسا ہوگا۔ اس انسرٹینٹی کو سائیکولوجسٹ ویریبل ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ وہی پرنسپل ہے جو کیسینوز کی سلوٹ مشینز میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہر بار ریوارڈ نہیں ملتا، لیکن کب ملے گا یہ نہیں پتا ہوتا۔ اسی امید میں انسان بار بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اسی ہیومن سائیکولوجی کو سمجھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ جتنی دیر آپ ایپ پر رہتے ہیں اتنے زیادہ ایڈز دکھائے جا سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ ایڈز اتنی زیادہ کمائی۔ اس لیے پلیٹ فارمز کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بس ایک اور میم دیکھیں، پھر ایک اور پھر ایک اور۔ لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہوتی۔ میم صرف ہمیں ہنساتے نہیں، وہ ہماری میموری میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں۔ سائنس کے مطابق جب انفارمیشن کے ساتھ ایموشن جڑ جائے، چاہے وہ ہنسی ہو، حیرانی ہو یا غصہ، دماغ اس انفارمیشن کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے کئی میمز ہمیں سالوں بعد بھی یاد رہتے ہیں، جبکہ اسکول کی کتابوں کی کئی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں سے میمز کی اصلی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی آئیڈیا ہنسی کے ساتھ دماغ میں داخل ہوتا ہے تو اسے ریجیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر میم آپ کی سوچ بدل دے، لیکن جب ایک ہی میسیج، ایک ہی مذاق اور ایک ہی نیریٹو بار بار مختلف میمز کی شکل میں نظر آئے تو دھیرے دھیرے وہ صرف جوک نہیں رہتا، وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج میم صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں رہے۔ کئی لوگ انہیں انفلوئنس مارکیٹنگ اور پبلک اوپینین کو شیپ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی ایک میم الیکشن سے لے کر شاپنگ تک ہمارے فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کو کسی برانڈ یا کسی سیلیبریٹی کے بارے میں آپ کی پہلی اوپینین کس چیز نے بنائی تھی؟ ہو سکتا ہے جواب ایک نیوز رپورٹ نہ ہو بلکہ ایک میم ہو۔ یہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیجیٹل دنیا میں بہت سے لوگ کسی ٹاپک کے بارے میں پہلے میم کے ذریعے ہی جانتے ہیں۔ اور یہاں سے کہانی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جب انسان ایک ہی میسیج کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اسے دھیرے دھیرے فیملیئر سمجھنے لگتا ہے، اور جو چیز فیملیئر لگے اس پر یقین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی سیلیبریٹی کے بارے میں روز نئے میمز بن رہے ہوں تو کچھ عرصے بعد لوگ اس کی اصل پرسنالٹی سے زیادہ ان میمز والی امیج کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح برانڈز بھی میمز کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی پروڈکٹ ایک فنی برانڈ کا حصہ بن جائے تو لوگ اس کا نام یاد رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ پروڈکٹ خرید بھی لیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اسے اتنی بار آن لائن دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن بات صرف مارکیٹنگ تک محدود نہیں۔ کبھی کبھی میمز کسی سوشل ایشو یا پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک فنی امیج اور ایک چھوٹا سا کیپشن اور ہزاروں شیئرز، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ ایک ہی نیریٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ نہیں کہ ہر میم جھوٹا ہوتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ میمز بہت کمپلیکس ایشوز کو صرف چند الفاظ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ہر وائرل چیز کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک میم صرف ہنسی بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کسی کی سوچ کو متاثر کرنے کا ذریعہ بھی۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر میمز اتنے پاورفل ہیں تو کیا وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتے ہیں؟ کیا روزانہ گھنٹوں میمز دیکھنا صرف ٹائم پاس ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل پرائس بھی چھپی ہوئی ہے؟ اب تک ہم نے دیکھا کہ میم صرف مذاق نہیں ہوتے، وہ ہمارے دماغ، ہماری اٹینشن اور کبھی کبھی ہماری سوچ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ میمز برے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میمز نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک نئی زبان دی ہے۔ آج اگر کوئی انسان اداس ہو تو ایک فنی میم اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں میمز لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لے آتے ہیں۔ کووڈ-19 کے دوران جب لاکھوں لوگ گھروں میں بند تھے، تب سوشل میڈیا پر میمز نے کئی لوگوں کے سٹریس کو کم کرنے میں مدد کی۔ ڈاکٹرز اور سائیکولوجسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہنسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر چیز کی طرح یہاں بھی ایک بیلنس ضروری ہے۔ جب میمز صرف چند منٹس کی انٹرٹینمنٹ سے بڑھ کر گھنٹوں کی اسکرولنگ بن جائیں، جب ہر خالی وقت میں ہاتھ فوراً فون کی طرف چلا جائے، جب اصل زندگی کے رشتوں سے زیادہ آن لائن کنٹینٹ انٹرسٹنگ لگنے لگے، تو یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات، ہر میم سچ نہیں ہوتا۔ کئی میمز صرف جوکس ہوتے ہیں، کئی ایگزیگریشن پر مبنی ہوتے ہیں، اور کئی جان بوجھ کر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ لوگ بنا سوچے سمجھے انہیں شیئر کر دیں۔ اسی لیے ہر وائرل چیز کو سچ مان لینا عقل مندی نہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں انفارمیشن بہت تیزی سے چلتی ہے، لیکن سچ اکثر اس سے دھیرے چلتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ میمز دیکھنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ تھا کہ جب اگلی بار آپ کسی میم پر ہنسیں تو ایک پل کے لیے یہ بھی سوچیں، کیا یہ صرف ایک جوک ہے؟ کیا یہ میرے دماغ میں کوئی نیا خیال بو رہا ہے؟ کیونکہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ کبھی کبھی ایک تصویر، 2 لائنوں کا کیپشن اور ایک وائرل میم بھی لاکھوں لوگوں کی سوچ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے آج کے دور کا سب سے طاقتور ہتھیار ہمیشہ کوئی مشین یا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف ایک میم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دی ہینا وائس کی یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ایسے ہی ریسرچ بیسڈ ڈاکیومنٹریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔